جنہوں نے حقائق کی دنیا کو سامنے رکھا، ان کی ترجیحات بدلی، وہ ریت کے پانی سے دھوکہ نہ کھائے، ہاں انہوں نے اس کی بہار سے دھوکہ نہ کھایا، ان کو آگے نظر رہی، ان کی آگے نظر رہی، اس کو سامنے رکھ کر چلتے رہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات ہو گئی، پھول خزانے ٹوٹ کے کٹ کے مدینے کی گلیوں میں آ گئے، اور عمر وہی پیوند لگے کپڑے، اور وہی انچھنے آٹے کی روٹی، اور وہی بے خادم کی زندگی۔ تو آپس میں صحابہ نے مشورہ کیا کہ اب تو عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ اپنے لیے آسانی کرنی چاہیے، اتنا زیادہ مشقت نہیں اٹھانی چاہیے، ملک فتح ہوئے، سب کچھ خزانے آئے، کون بات کرے بھائی عمر سے؟ تو آپس میں یہ طے ہوا کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ بات کر، ان کی بات نہیں چھوڑیں گے، باقی تو پتہ نہیں کس کو کیا کہہ دیں۔ تو ان دونوں کو بھیجا، بھیجنے والے کون تھے؟ عشرہ مبشرہ، عثمان، علی، سعد، ابو عبیدہ، یہ لوگ بھیجنے والے۔ وہ آ کر بیٹھی تو حضرت عمر نے پوچھا، ہاں بھائی کیسے تشریف آوری ہوئی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات چھڑی کہ امیر المومنین، اللہ کے نبی کے زمانے میں تو دنیا آئی نہ تھی، تو آپ اسی مشقت میں چلے، میرے باپ کے دور حکومت میں دنیا آئی کوئی نہیں تھی، اسی طرح چلے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے شہر فتح کر دیے، خزانوں کے ڈھیر لگ گئے، آپ کی وہی پرانی چال، کیوں نہیں آپ اچھے کپڑے پہنتے؟ اب بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے وفد حکومتوں کے آتے ہیں، تو آپ برائے مہربانی اچھا لباس پہنیں۔ پھر اب آپ بڑھاپے کا شکار ہو چکے ہیں، کوئی نوکر اپنی خدمت کے ذاتی خادم رکھیں اپنی خدمت کے لیے، پھر آپ کچھ اب نرم روٹی کھایا کریں، اس عمر میں اتنا سخت غذا یہ بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو آپ برائے مہربانی اپنے طرز میں کچھ تبدیلی فرمائیں۔ مشورہ دینے والی امہات المومنین، بھیجنے والے عشرہ مبشرہ، کیسے پاک لوگ، کیسی پاک نیتیں۔ اور آگے عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ جو غصے سے بدل گیا، کہنے لگے تمہیں کس نے بھیجا؟ وہ کہنے لگی پہلے آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ ہاں کرتے ہیں کہ نہ۔ کہنے لگے نہیں پہلے مجھے بتاؤ تمہیں بھیجا کس نے۔ انہوں نے نہیں بتایا، تو فرمانے لگے اگر مجھے پتہ چل جائے تمہیں کس نے بھیجا ہے تو میں ان کو مار مار کے نا ان کے چہرے میں کالے کر دوں۔ پھر حضرت عمر اپنی بیٹی کی طرف متوجہ، حفصہ کی طرف، تو گھر والی ہے اور گھر والے کو پتہ ہوتا ہے گھر میں کیا ہوتا ہے، صاحب البیت ادریٰ بما فیہ ہے، تجھے تو معلوم ہے گھر میں کیا ہوتا ہے، تو مجھے بتا۔ اللہ کے نبی نے ساری زندگی کبھی 2 وقت کھانا کھایا؟ ساری زندگی بول کھایا؟ صبح کھایا تو شام نہیں کھایا، شام کھایا صبح نہیں کھایا، ٹھیک ہے؟ اللہم نعم، اب ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تجھے یاد ہے ایک دن تو نے میز پہ روٹی رکھ کے پیش کی تھی، چھوٹا سا میز تھا، اس کے اوپر تو نے کھانا رکھ کے پیش کیا تھا کہ آپ سہولت سے کھا لیں، تو آپ نے روٹی کو میز سے اٹھا کر زمین پہ رکھا، کہا میں غلام ہوں، مجھے غلاموں کی طرح کھانا ہے۔ یہ کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بادشاہی کو پیش کیا تھا مکہ میں، جب آپ صفا پہ کھڑے تھے تو آپ نے جبریل سے کہا جبریل آج تو آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو بھی نہیں روٹی پک سکی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم بھیج دیا اسرافیل کو، اتنے بڑے تھال اٹھا کر، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے سارے جہان کی چابیاں دے کر، اور اللہ آپ سے پوچھیں اگر آپ چاہیں تو ہم کو شہنشاہی والی نبوت دے دیتے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے، چاہے تو عبدالرسولہ رسولہ، چاہے تو ملکن رسولہ، اب آپ چاہیں تو بادشاہی والی نبوت لے لیں اور چاہے تو غلامی والی نبوت لے لیں، اب آپ فرمائیں آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بل عبدن رسولہ، نہیں مجھے غلامی والی نبوت چاہیے۔ یہ غلامی والی نبوت کیوں اختیار کی؟ کہ امت کے اکثر لوگ تو غریب ہوں گے، اکثر غریب اور متوسط، مالدار تو کوئی، اکثر یا غریب یا متوسط طبقہ بھی پستا ہے اور غریب طبقہ ان سے زیادہ پستا ہے، تھوڑے سے ہیں لاکھوں میں ایک جو خوشحال ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، تو اپنی امت کی تسلی کے لیے خود پیڑ پہ پتھر باندھے۔ 6 بر اعظم میں پھرا ہوں، میں نے کوئی ایسا فقیر نہیں دیکھا جس کے پیڑ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہوں، میں نے کوئی ایسا فقیر نہیں دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو۔ افضل تجھے یاد ہے تو نے میز پہ کھانا رکھ کے دیا تھا تو میرے نبی نے زمین پہ بیٹھ کے کھایا تھا، نہیں میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھاؤں گا، یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے۔ اچھا یہ بتا تیرے گھر میں اللہ کے نبی کا بستر کیا تھا؟ کہا جی ایک
ٹاٹ تھا جس کو رات کو دوہرا کرتی تھی تو وہ بستر بن جاتا تھا، صبح سیدھا کرتی تھی تو وہ کمرے کا فرش بن جاتا تھا۔ اچھا وہ دن یاد ہے جب تو نے اس کی ایک کی بجائے 2 طے لگا دی تھی؟ تو اللہ کے نبی نے صبح پوچھا تھا حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، وہی ہے، آج اس کی ایک طے زیادہ لگا دی لیکون اوفا لک، تاکہ آپ کے لیے ذرا نرم ہو جائے۔ تو میرے نبی نے کہا تھا حفظہ میرا بستر ویسا ہی کر دے جیسا تھا، اس کی نرمی نے رات کو مجھے اٹھنے سے روکے رکھا۔ اللہم نعم کا جی مجھے یاد ہے۔ اچھا یہ بتا تجھے پتا ہے تیرے نبی ایک ہی جوڑے میں زندگی گزارتا تھا اور خود ہی اس کو دھوتے تھے، خود ہی دھوتے تھے، پھر اس کو سوکھنے کے لیے لٹکاتے تھے۔ پھر بلال آتے یا رسول اللہ نماز کا وقت، تو آپ فرماتے بلال میرے پاس دوسرا جوڑا ہی کوئی نہیں ہے، یہ خشک ہوگا اسے پہنوں گا پھر آ کے نماز پڑھاؤں گا۔ تو نماز لیٹ ہو جاتی تھی کہ ہمارے تیرے نبی کے پاس دوسرا جوڑا پہننے کو نہیں ہوتا تھا۔ یہ وہ ہے جس کے لیے اللہ خود کہہ رہا ہے میں چاہوں تو تیرے لیے جنت زمین پہ اتار دوں۔ رسول اللہ میں 2 چادریں آپ کے پاس بھیجوں، تو اس نے ایک بھیجی دوسری نہیں بھیجی، تو آپ کے پاس اس دن جوڑا بھی نہیں تھا، ایک چادر کو لپیٹ کر جا کے نماز پڑھائی، ایک چادر میں نماز پڑھائی، گردن میں گانٹھ لگا کر اس کے ساتھ نماز پڑھائی۔ اتنی بڑی ہستی، تو اب تم مجھے کیا بتانے آئی ہو کہ میں وہ راہی چھوڑ دوں جس پر میرا محبوب مجھے چلا کر گیا تھا؟ حفصہ جاؤ، عائشہ جاؤ، جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ کہ 3 مسافر تھے، ایک منزل کو متعین کر کے چلے، ایک چلا پہنچ گیا، دوسرا چلا قدم بقدم پہنچ گیا، تیسرا راستے میں ہے، ذرا دائیں بائیں ہوگا تو ان سے دور ہو جائے گا۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اسی طرح اپنے کو اس مشقت میں رکھوں گا، اسی حال پہ مرنا چاہتا ہوں جس حال پر میرا نبی مجھے چھوڑ گیا تھا، یہاں تک کہ میرا رب مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے۔ کیونکہ ہمارے سامنے جنت نہیں ہے تو ہم فیصلہ آباد کو جنت بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، تو یہ جنت نہیں بن سکتا۔ ہم یہاں خوشیوں کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں، امتحان گاہ میں خوشیاں نہیں ہوتی، امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ خوشیوں کی جگہ آگے آ رہی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ موت کی پابندیاں ہٹا دے گا، بڑھاپے کو ہٹا دے گا، نفرتیں دبا دے گا، سوال ختم، پیشاب پخانا ختم، بھوک پیاس ختم، کامل اکمل خوبصورت زندگی سے ابتدا ہے، تو روز اس میں اضافہ کبھی انتہا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ملایا عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ؟ جب نماز میں خنجر لگ گیا، ہمارا بھی کافر نے پوری کامل شہادت، تو اپنے بیٹے کو بلا کر کہا بیٹا جاؤ ہم عائشہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر مجھے اجازت دیں تو وہاں کر دینا، نہیں تو مجھے جنت البقیع میں ڈال دینا۔ انہوں نے آ کر کہا، جب گئے نا تو حضرت عائشہ بیٹھی رو رہی تھی، کہا ماں جان میرے ابا یہاں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن اگر عمر کی چاہت ہے تو وہ مجھ پر مقدم ہے، میں اس کے حق میں دستبردار ہوں۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ ابا جان دوبارہ کو اجازت ہوگی؟ کہ ممکن ہے میرے شرم سے اجازت ہی ہو، جب مر جاؤں جنازہ اٹھانا ایک دفعہ پھر پوچھنا، اجازت مجھے تو لے جانا ورنہ پھر مجھے بقیع میں ڈال دینا۔ حضرت علی تشریف لائے، حضرت عمر بے قرار، حضرت علی نے پوچھا کیوں ڈر رہے ہو؟ موت کے ڈر سے؟ موت کے ڈر سے بے قرار ہو؟ کہ نہیں موت کے بعد والی گھٹنا سے بے قرار۔ تو حضرت علی نے فرمایا کیوں بے قرار ہوتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں میرے ان کانوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا، اور میں نے ایک دفعہ نہیں میں نے کتنی دفعہ سنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں، سیدہ قبول اہل الجنہ۔ تو حضرت عمر نے کہا گواہی دو گے؟ گواہی دو گے؟ کہا میں اکیلا نہیں، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا، وہ بھی ساتھ ہے، یہ بھی گواہی دے گا، میں بھی گواہی دوں گا۔ ہاں آل رسول کی گواہی کے بعد اب کہاں سے گواہی لانی ہے؟ سب سے پاک گواہی۔ پھر بھی خوف ہے، ہائے ہائے کیا ہوگا، ہائے ہائے کیا ہوگا۔ جب دیکھا موت کی پرچھائیاں سر پہ آ گئی ہیں تو اپنے بیٹے سے کہا، ان کی گود میں سر تھا، بیٹا مجھے زمین پہ ڈال دو۔ تو اس نے اپنی پنڈلی پہ رکھا کہ میں کہہ رہا ہوں زمین پہ زمین پہ،
تو انہوں نے زمین پہ رکھا، یہ زمین ہے تو اپنے چہرے اپنے گال کو ایسے رکھ رہے تھے اور پھر یہ ایسے کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک رب، اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ حالانکہ آپ نے کہا، آپ نے عرفات کے دن کہا آج میرا رب میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر پہ خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ بھی نازاں ہو، جس پر خالق کو ناز ہو۔ کیسے مقام والا، وہ کیسے ڈر رہا ہے؟ ہائے ہائے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تم ہلاک ہو گیا۔ یہ کہتے اللہ کے نبی حاضر ہو گئے۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھا، صہیب رو گئے، جنازے کو اٹھایا گیا اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کے سامنے آ کے رکھ دیا۔ سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ عبداللہ ابن عمر دروازے پر گئے، دستک کہ اما جان میرا باپ دروازے پہ حاضر خدمت ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا مرحبا بعمر، مرحبا بعمر، خوش آمدید خوش آمدید، لایا جائے لایا جائے۔ چادر اٹھائی اور باہر چلی گئی۔ پھر حجرہ مبارک میں صحابہ داخل ہوئے اور آپ کی قبر کو کھودا جا رہا تھا تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو اتر کہہ رہے تھے صدق اللہ ورسول، سچ کہا اللہ نے اس کے رسول نے، مجھے پتا تھا کہ اس جگہ عمر کے سوا اور کوئی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میں نے ایک دفعہ نہیں میں نے ہزاروں دفعہ سنا اللہ کے نبی کہا کرتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر، میں اور ابو بکر اور عمر، میرے دو وزیر آسمانوں میں جبریل و میکائیل، میرے دو وزیر دھرتی پر ابو بکر اور عمر۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے اور بائیں طرف عمر تھے، آپ نے دونوں کا ہاتھ پکڑا، کہا کذا نحشر یوم القیامہ، اسی طرح قیامت کے دن ہم اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا اور میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا۔